چلتے چلتے وہ ٹھٹک کر رکی۔ اس کے سامنے ہی سڑک پر ایک 4 سال کا بچہ بری طرح رو رہا تھا۔ وہ بالکل اکیلا تھا، اس کے ساتھ اور کوئی نہیں تھا۔ عریشہ نے ارد گرد دیکھا، وہ بچہ واقعی میں ہی اکیلا تھا۔ 1 منٹ کی دیری کیے بنا وہ اس تک پہنچی۔ بیٹا کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ تمہاری مما کہاں ہے؟ وہ اس معصوم گول مٹول گورے چٹے بچے کے آنسو پوچھتی پیار سے پوچھنے لگی۔ بابا بابا، وہ پھر سے رو رہا تھا۔ اتنے بچے گم ہوتے ہیں، مما مما کرتے ہیں، یہ بابا بابا کر رہا ہے۔ وہ اس بچے کو بمشکل گود میں اٹھاتے وہاں سے آگے بڑھی۔ اچھا رو مت، ہم تمہارے بابا کو ڈھونڈتے ہیں۔ وہ جو خود بے آسرا ہوئی تھی، ایک اور بے آسرا کو سہارا دے گئی تھی، کسی آسرے کی تلاش میں چل نکلی تھی۔ ایک شاپ کے پاس کھڑی ہوئی تو وہ بچہ للچائی نظروں سے شوق سے کھانے کی چیزوں کو دیکھنے لگا۔ عریشہ کو سمجھ لگ گئی کہ اسے بھوک لگی تھی۔ بیگ کھولا اور اس میں سے چند ہی نوٹ بچے ہوئے تھے۔ تم اور تمہارا پورا خاندان منحوس تھا، خاص کر تمہاری ماں۔ جب سے بیاہ کر اس گھر میں آئی، ہمیں خوشی کا ایک دن دیکھنا نصیب نہیں ہوا، اور شادی کے پہلے سال سسر کو کھا گئی، دوسرے سال شوہر کو کھا گئی، اور میں جب سسر کو حالانکہ جبکہ سسر کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور شوہر کا کار ایکسیڈنٹ، لیکن قصور رابعہ کے کھاتے میں آ گیا تھا۔ شوہر کی وفات کے 2 ماہ بعد عریشہ پیدا ہوئی، اور ساتھ ہی رابعہ کو بریسٹ کینسر ہو گیا تھا۔ اسی طرح عریشہ بھی منحوس قرار دی گئی۔ وہ 5 سال کی تھی جب اس کی ماں کی وفات ہوئی۔ علاج کروانے والا کوئی تھا ہی نہیں، کینسر جڑ پکڑ گیا، اور آخرکار وہ اپنے اکلوتی بیٹی کو بے آسرا اور بے سہارا چھوڑ کر چلی گئی۔ اس دن عریشہ بہت روئی۔ ایک ماں ہی تو تھی جس کا سب کچھ تھی۔ اس کو تو گھر والوں نے منحوس کا لقب دے دیا تھا۔ جب بھی بلاتے منحوس کہہ کر بلاتے، وہ چپ چاپ ان کے ظلم سہتی رہتی۔ اس کے پاس اور کوئی در ٹھکانہ بھی تو نہیں تھا۔ سب کی کڑوی کسیلی باتیں سنتی وہ پروان چڑھی تھی۔ صرف اتنا ہوا تھا کہ اس کے ماموں نے اس کی باقی سب کی طرح تعلیم دلوائی تھی۔ اس نے BSc کر لیا تھا، اور کچھ دن میں وہ ماموں سے آگے پڑھنے کا بول رہی تھی۔ اس کی مامی نے غصے سے منع کر دیا۔ انہی دنوں ماموں شدید بیمار ہو گئے۔ ڈاکٹر سے پراپر علاج کروایا تو ٹیسٹ رپورٹ میں آیا کہ انہیں پھیپھڑوں کا کینسر ہے، اور یہ جرم بھی عریشہ کے کھاتے میں ڈال دیا گیا۔ وہ اپنے ماموں کی خدمت کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کی منحوسیت کی وجہ سے ماموں کے پاس بھی بھٹکنے نہیں دیا گیا۔ اور پھر کل ہی تو اس کے ماموں کی ڈیتھ ہوئی تھی، اور آج اس کو گھر سے نکال دیا گیا تھا۔ اب اس گھر میں اس کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ ایک ماموں جان ہی تھے جو اس کے ہم نوا تھے، اور ان کے جانے کی دیر تھی وہ بے گھر ہو گئی۔ وہ بچہ پھر سے رونے لگا تو عریشہ خیالوں سے باہر نکلی، اور چونکہ اس کی ننھے سے ہاتھوں سے اس کے شال کو مروڑ رہا تھا، بھوک اور تھکن نے اس کی ہچکیوں کو تیز کر دیا تھا۔ عریشہ نے شاپ والے سے ایک چھوٹا سا بسکٹ کا پیکٹ لیا۔ دل نے حساب لگایا تو جیب میں بچے ہوئے نوٹ اور بھی ہلکے ہو گئے، مگر دل کے کسی کونے میں ذرا سا بھی افسوس نہ آیا۔ لو بیٹا، آہستہ آہستہ وہ بسکٹ توڑ کر اس کے منہ میں ڈالنے لگی۔ بچہ روتے روتے چپ ہو گیا۔ بسکٹ اس کے گالوں کو اور پھلا دیتا تھا۔ وہ بڑے انہماک سے کھا رہا تھا، جیسے کئی گھنٹوں سے بھوکا ہو۔ عریشہ اسے دیکھتی رہی، نہ جانے کیوں اس بچہ بھی اسے اپنے بچپن دکھائی دے رہا تھا۔ اکلوتا، بھوکا، بے سہارا بابا۔ وہ پھر سے بڑبڑایا، اور اس بار عریشہ کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ ہاں بیٹا، بابا مل جائیں گے، وہ خود کو تسلی دیتی بولی، حالانکہ اس کو اپنے پاس بھی تو کوئی بابا، کوئی چھت، کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ بچے کو گود میں لیے سڑک کے کنارے کھڑی ہوئی، ارد گرد لوگوں کی بھیڑ تھی، گاڑیاں، شور، زندگی کی دوڑ، مگر کسی کو اس ننھے وجود کی خبر نہ تھی۔ عریشہ نے 1 2 لوگوں سے پوچھا، بھائی صاحب، آپ نے اس بچے کو کسی کے ساتھ دیکھا ہے؟ سب نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کوئی رکا نہیں، کوئی ٹھہرا نہیں۔ شام کی ہوا میں خنکی بڑھنے لگی، اور عریشہ نے اپنی شال بچے کے گرد لپیٹ دی۔ خود کو سردی لگ رہی تھی، مگر اس کی پرواہ کہاں تھی۔ تم ڈرو مت، وہ آہستہ سے اس کے بال سہلاتے ہوئے بولی، جب تک تمہارے بابا نہیں ملتے تم میرے ساتھ رہو گے۔ یہ جملہ کہتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ یہ وہی لڑکی تھی جسے آج صبح یہ کہہ کر نکال دیا گیا تھا کہ اب اس گھر میں تمہاری کوئی جگہ نہیں، اور اب وہ ایک اجنبی بچے کو اپنے ساتھ رکھنے کا وعدہ کر رہی تھی۔ رات گہری ہونے لگی۔ عریشہ نے قریبی مسجد کے باہر بیٹھنے کا سوچا، شاید کوئی آ کر بچے کو پہچان لے۔ بچے نے اسے کندھے پر سر رکھ دیا۔ وہ کب نیند کی آغوش میں چلا گیا، اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ عریشہ نے آسمان کی طرف دیکھا۔ یا اللہ! آنکھیں نم ہو گئیں۔
میں تو خود بھی بے آسرا ہوں، مگر اس معصوم بچے کو میرے سپرد کیوں کیا؟ اگر یہ امتحان ہے تو مجھے حوصلہ بھی دے۔ کہیں دور سے اذان کی آواز ابھری۔ عریشہ کے دل میں عجیب سا سکون اترنے لگا۔ پہلی بار اسے یوں لگا جیسے وہ بالکل اکیلی نہیں ہے۔ اس نے بچے کو سینے سے لگایا۔ جو بھی ہو بیٹا، آج سے تم اکیلے نہیں ہو۔ وہ اس کا ماتھا چومتے مسکرائی تھی۔ تم سب میرے ہاتھوں مر جاؤ گے اگر میرے معصوم بچے کو کچھ بھی ہوا تو۔ تم سب کی جان میں اپنے ہاتھوں سے لوں گا۔ یہ زارون شاہ تھا، مشہور بزنس ٹائکون، جس کا 4 سال کا بچہ اچانک ہی کھو گیا تھا۔ کہنے کو سب یہی کہہ رہے تھے کہ کڈنیپ ہوا ہے، لیکن وہ کیسے کڈنیپ ہو سکتا تھا؟ وہ اپنی پھپھو کے ساتھ مال گیا تھا۔ وہ وہاں انجوائے کر رہے تھے، سیکیورٹی گارڈز بھی ہمراہ تھے، پھر اس کی پھپھو بھی وہیں تھی سوائے تیمور کے۔ وہ پاگلوں کی طرح اپنا بچہ ڈھونڈ رہا تھا، اسے کسی پل چین نہیں آ رہا تھا۔ کون سی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں وہ تلاش نہ کر چکا تھا۔ اس کے سب آدمی اس وقت اس معصوم کو ڈھونڈنے میں لگے ہوئے تھے۔ مسکان اپنی جگہ چور بنی بیٹھی تھی، اس کا رو رو کر برا حال تھا۔ تیمور کو وہی زبردستی اپنے ساتھ لے گئی تھی اور وہ اس کی حفاظت نہ کر سکی۔ اب اپنے بھائی کو اس قدر پریشان دیکھ کر وہ خود تیمور کے لیے رو رہی تھی، جو اچانک اس کا ہاتھ چھوڑے کہیں غائب ہوا تھا اور اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہاں اچانک بھیڑ ہو گئی اور پھر جب بھیڑ چھٹی تو تیمور سے ہاتھ بھی چھوٹ گیا تھا۔ اس نے ہر جگہ اسے تلاش کیا لیکن وہ کہیں نہ ملا، اور پھر روتے ہوئے زارون کو فون کیا۔ اس وقت سے یہ وقت آ گیا تھا، تیمور کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ زارون کو برے برے خیال آ رہے تھے، بار بار آنکھوں کے سامنے اپنے بچہ آ رہا تھا۔ رات کے سائے پھیلنے لگے تھے، اب اس کا دل دھاڑے مار مار کر رونے لگا تھا۔ زارون شاہ کا غصہ بے قابو ہو چکا تھا۔ کمرے میں موجود ہر شخص سہم کر ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہا تھا۔ کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ اس کے سامنے بول سکتا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور آواز میں وہ درد تھا جو صرف ایک باپ محسوس کر سکتا ہے۔ میرا بچہ مجھے چاہیے، بس میرا بچہ۔ وہ کرسی سے اٹھا اور کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اگر تیمور کو کچھ ہوا تو میں اس دنیا کو آگ لگا دوں گا۔ اس کی باتیں سنتے مسکان کا برا حال ہو رہا تھا۔ وہ صوفے پر بالکل سمٹی بیٹھی ہوئی تھی، آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ بھائی مجھے معاف کر دیں، سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ اس سچ میں بھائی، بس میں اس ایک لمحے میں لیے ہاتھ چھوٹا تھا، مجھے اندازہ بھی نہیں ہوا۔ زارون کے قدم تھمے، اس نے پلٹ کر مسکان کو دیکھا۔ غصہ تھا مگر اس سے زیادہ بے بسی تھی۔ وہ بولنا چاہتا تھا پر اس وقت وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکا، ایک تسلی کا لفظ بھی نہیں۔ جب تک اسے تیمور واپس نہیں مل جاتا تھا تب تک اس کی بے چین دل کو آرام نہیں آنا تھا۔ اندر جاؤ، وہ دھیمی مگر ٹوٹی ہوئی آواز میں بولا۔ یہ میری تقدیر ہے شاید۔ اسی لمحے اس کے فون کی اسکرین روشن ہوئی، سب کی نظریں اس پر جم گئیں۔ زارون نے کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا۔ وہاں اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ دوسری طرف سے پولیس آفیسر کی ہی آواز تھی۔ سر، مال کی سی سی ٹی وی فوٹیج چیک کی جا رہی ہے، ابھی تک کڈنیپنگ کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ بچہ کسی کے ساتھ جاتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ زارون کے دل میں امید کی ایک ہلکی سی کرن جاگی۔ تو پھر یہ کہاں ہے؟ اس نے بے اختیار پوچھا۔ ہمیں لگتا ہے بچہ بھیڑ میں کہیں کھو گیا ہے، ہو سکتا ہے کوئی نیک دل اسے اب ساتھ لے گیا ہو۔ کال بند ہوتے ہی زارون نے آسمان کی طرف دیکھا۔ یا اللہ، میرے بچے کی حفاظت فرمانا۔ وہ صرف اللہ سے دعا کی تھی۔ اسی لمحے شہر کے ایک اور کونے میں عریشہ مسجد کے باہر بیٹھی تھی، اس کی گود میں تیمور گہری نیند سو رہا تھا۔ اس کا چھوٹا سا چہرہ سکون میں تھا، جسے ساری دنیا کی تھکن اتار چکا ہو۔ عریشہ نے اس کے ماتھے کو چوما۔ پتہ نہیں تم کس کے بیٹے ہو، مگر جس کے بھی ہو وہ تم سے بہت محبت کرتا ہوگا، کیونکہ بچے تو ہوتے ہی محبت کے لیے ہیں۔ اسے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کے بازوؤں میں سویا یہ معصوم بچہ شہر کے سب سے طاقتور آدمی کی جان ہے، اور وہ شخص اس وقت اس کے لیے دنیا کو الٹ پلٹ کرنے پر تلا ہوا تھا۔ ارے بیٹی، رات کے اس وقت مسجد کے باہر کیا کر رہی ہو؟ وہ بھی اس بچے کے ساتھ اچانک مسجد کے امام صاحب کے باہر آتے اس نے دریافت کیا۔ ہمارا کوئی نہیں ہے امام صاحب، اللہ کے گھر پناہ لینے آئے ہیں۔ وہ اس پر بے بسی سے روتے ہوئے بولی۔ ایک تو رات کے بڑھتے ہوئے سائے، پھر اپنی عزت کا ڈر۔ یہ دنیا کتنی ظالم تھی وہ اچھے سے جانتی تھی۔ آئے روز کتنے واقعات ہو رہے تھے، ایسے میں وہ اس معصوم بچے کو لے کر کہاں جاتی؟ امام صاحب نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر افسوس سے سر ہلایا۔ بیٹا، مستقل ٹھکانہ تو نہیں ہے میرے پاس، پر آج کی رات کے لیے جگہ دے سکتا ہوں۔ وہ شاید اللہ کی طرف سے بھیجے گئے کوئی فرشتے ہی تھے، مجھے بس آج کی رات کے لیے ہی کہیں دے دیں امام صاحب، صبح ہوتے ہی میں اپنے لیے جگہ دیکھ لوں گی۔ وہ جوش سے بولی۔ امید کی ایک کرن نظر آئی تھی۔ آؤ میرے ساتھ۔ وہ اسے لیے مسجد کی بیک کی جانب بڑھ گئے۔ کیا سسرال والوں نے نکال دیا؟ بچے سمیت گھر سے وہ جیسے ایک
اسے اس گھر لائے تھے، وہ ایک عورت نے دروازہ کھول دیا تھا۔ امام صاحب نے ساری بات سنتے عریشہ کو سر سے پیر تک دیکھا اور پھر اس کی گود میں بچے کو، اور ان کے پہلے چپتا سوال سنتے عریشہ کا دل لرز اٹھا۔ میرا کوئی سسرال نہیں، وہ دل برداشتہ ہو کے بولی۔ اچھا پھر یہ بچہ کس کا ہے؟ یہ عورت کچھ بے قرار سی معلوم ہو رہی تھی۔ نہیں جانتی، بس اللہ نے اسے میری ذمہ داری پر مجھے سونپا ہے، اگر آپ کو اعتراض ہے تو میں یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ عریشہ کا دل دکھی ہو رہا تھا۔ سنو، اگر تمہیں بچہ کہیں سے ملا ہے تو تم امام صاحب سے کہہ کر مسجد میں اعلان کروا دیتی، اس عورت نے اب کی بار فکر سے کہا۔ تو یہ تو عریشہ نے سوچا ہی نہیں تھا اور امام صاحب کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ بچے ابھی تو تم کچھ کھاؤ اور آرام کرو، صبح اعلان کروا دیں گے۔ امام صاحب یہ کہہ کر چلے گئے۔ وہ عریشہ کو لیے اندر آ گئے۔ تم خود کہیں سے آئی ہو؟ وہ عورت عریشہ سے چھوٹے موٹے سوال کرنے لگی۔ عریشہ نپے تلے جواب دیتی رہی۔ دال روٹی سے پیٹ کا ایک حصہ بھرا اس کی شروع سے عادت تھی، وہ کبھی بھی پیٹ بھر کر نہیں کھاتی تھی، اور وہ اپنی اس ایج سے بھی کم لگتی تھی۔ رات کے پہر اس بچے کی آنکھ کھل گئی، اسے بھوک لگ رہی تھی۔ اس عورت نے ترس کھاتے کھانا نکال دیا اور عریشہ اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانے لگی۔ اس بچے نے سیر ہو کر نیند سے بوجھل آنکھیں بمشکل کھولے کھانا کھایا۔ عریشہ اس کے سونے پر پھر سے اسے اپنے سینے سے لگاتی خود بھی سونے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ بیٹے کی تصویر تھامے اس پر مسلسل ہاتھ پھیرے جا رہا تھا۔ کل تک وہ اس کے پاس تھا اور آج وہ کہیں نہیں تھا۔ آخر کیسے وہ اس سے جدا ہو گیا؟ کس قدر وہ تکلیف میں تھا وہی جانتا تھا۔ اس کا دل بری طرح درد کر رہا تھا، ایسا درد جس کا کوئی مداوع نہ تھا۔ تیمور کی ماں اس کی پیدائش پہ ہی اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد وہ چاہتا تو دوسری شادی کر سکتا تھا، لیکن اس کی ساری توجہ اپنے بیٹے کو دے دی، اپنی ساری زندگی اپنے بیٹے کے نام کرتے جس بچے کو اس نے ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا تھا، آج وہ 4 سال کی عمر میں اس سے کھو گیا تھا۔ اس کے سب آدمی اسے مال کے ارد گرد پھیلے ہوئے تھے۔ ابھی تک بچے کی تلاش جاری تھی۔ پولیس اپنی سی کوشش کر رہی تھی، مگر ابھی تک کوئی خاطر خواہ جواب کسی کی طرف سے نہیں ملا تھا۔ رات کے گہرے سائے چھٹے تو صبح فجر کی اذان سماعت سے ٹکرائی۔ وہ فوراً وضو بنایا تھا، مسجد کی جانب گامزن ہوا۔ وہاں اس نے فجر ادا کرتے ہوئے اللہ کے حضور دعا مانگی۔ اپنا بیٹا واپس مانگا کے پاس سے گزرتے ایک بزرگ نے چونکے اسے دیکھا اور اس کی دعا سنتے اس کے پاس آن ٹھہرے۔ بیٹا کون کھو گیا ہے تمہارا؟ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھنے لگے تو وہ سر اٹھا کے ان بزرگ کو دیکھنے لگا۔ میرا بچہ بہت چھوٹا ہے، وہ مجھ سے کھو گیا ہے، سر جھکاتا زارون سخت دل گرفتہ حالت میں بولا۔ بیٹا تم اللہ کے گھر میں ہو اور اللہ اپنے بندوں کو اپنے گھر سے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ وہ اسے حوصلہ دیتے آگے بڑھے کہ پھر سے کچھ سوچتے واپس اس کی جانب بڑھے۔ بیٹا کتنے سال کا بچہ ہے تمہارا؟ ان کے سوال پر زارون ان کے پاس جا ٹھہرا۔ 4 سال کا ہے، اس کی تصویر ہے، اگر کہیں بھی دکھائی دے تو مجھے رات تو بتائے گا۔ رات کو ایک لڑکی آئی تھی۔ زارون کی بات ادھوری ہی رہ گئی تھی کہ وہ ایک دم انہیں چھمبے سے دیکھنے لگا۔ اس کے ساتھ تھا یہ بچہ؟ کہاں ہے وہ؟ خدا کا واسطہ مجھے بتا دے، میرا بچہ کس لڑکی کے پاس ہے؟ زارون بہت زیادہ بے چین ہوا۔ وہ یہاں سے تھوڑی دور ہے، ہمارے محلے کی مسجد میں، یہاں اپنے دوست کی عیادت کے لیے آیا تھا، اگر ممکن ہے تو میرے ساتھ چلو۔ زارون اس بزرگ کی بات پر ان کے ساتھ ہو لیا اور پھر کچھ ہی دیر میں دھڑکتے دل سے وہ اس گھر کے باہر کھڑے دروازے پر دستک دے رہے تھے۔ دروازہ اسی عورت نے کھولا تھا۔ السلام علیکم بیٹی، وہ جو رات کو لڑکی آئی تھی اس سے بلا دو، امام صاحب نے اپنی بیٹی سے کہا۔ وہ رشتے میں امام صاحب کے بھائی کی بیٹی تھی، لیکن وہ تو چلی گئی۔ زارون کو تو لگا جیسے اس کی دنیا اندھیر ہو گئی۔ کہاں چلی گئی؟ معلوم نہیں، بتا کر نہیں گئی، صبح ہوتے ہی وہ اس بچے کو لے کر چلی گئی، اس خاتون نے تفصیلی جواب دیا۔ یا اللہ، یہ کیسی آزمائش ہے، میرا بچہ! زارون نے کرب سے آنکھیں مچھی۔ بیٹا فکر نہیں کرو، وہ لڑکی ایک اچھے گھر کی معلوم ہو رہی تھی اور اس کے انداز اعتبار بتا رہے تھے کہ وہ اس بچے کی حفاظت کر رہی ہے۔ اللہ نے اس لڑکی کو تمہارے بچے کی حفاظت پر معمور فرمایا ہے، بس دعا کرو وہ دونوں محفوظ رہیں اللہ کی پناہ میں۔ امام صاحب گہرا سانس بھرتے مسجد کی طرف واپس چل دیے اور زارون شکست خوردہ قدموں سے واپس پلٹا۔ بات سنے، ایک دم پیچھے اس خاتون کی پکار آئی۔ وہ پلٹا، یہ بیگ سے اس کی تصویر رہ گئی ہے ایک، شاید وہ اپنے بیگ میں ڈالنا بھول گئی، یہ اسی لڑکی کی تصویر ہے، شاید آپ کا کام آ جائے۔ اس عورت کے ہاتھ سے تصویر لیتا لب بھیج گیا، یہ بہت بڑا آسرا تھا۔ اس میں ایک لڑکی تھی اور اس کے ساتھ اس کے شاید والدین بھی تھے، پر اسے تو اس لڑکی سے مطلب تھا، اس تصویر سے اس لڑکی تک پہنچ سکتا تھا اور پھر اپنے بچے تک۔ آپ کا بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ زارون وہاں سے نکلا اور اپنے دوستوں کو کال ملانے لگا، اسے ملنے کو بلانے لگا، اسے تصویر دکھاتے ساری پلاننگ سمجھانے لگا، جبکہ بھاری پولیس نفری علاقے کے چپے چپے کو چھاننے لگی۔ اس لڑکی کی تصویر ہر جگہ وائرل ہونے لگی۔ وہ اثر و سروخ والا بندہ تھا، اس کی منٹوں میں میڈیا اور سوشل میڈیا کی ہیلپ لی تھی اور اس لڑکی کی تصویر کو وائرل کر دیا اور ساتھ
ساتھ میں 20 لاکھ کا انعام دینے کا بھی اعلان کیا۔ جو بھی اس لڑکی کا بتائے گا، ہر طرف یہی خبر نشر ہو رہی تھی۔ عریشہ جب چھوٹے سے بچے کو لیے اس گھر سے صبح صبح ہی نکل آئی تھی، جب ایک چھوٹے سے ہوٹل میں بیٹھے اس بچے کو بریڈ چائے میں ڈبو کر کھلا رہی تھی کہ اچانک اس کی نگاہ اس ہوٹل پہ لگے ٹی وی پر جا اٹھی، جہاں اس کی تصویر تھی اور تیزی سے وائرل ہو رہی تھی۔ ساتھ اس بچے تیمور کی تصویر بھی تھی، جس کو مینشن کیا گیا تھا کہ یا اللہ، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کیا میں کڈنیپر ہوں جو مجھ پر انعام رکھا گیا ہے؟ میں نے تو اس بچے کی حفاظت کرتے اسے اپنی گود میں اٹھایا تھا، مجھے کیا پتا تھا میرے لیے یہ سب ایک آزمائش بن جائے گا۔ اسکرین پر نمبر بھی چل رہا تھا۔ عریشہ نے وہ نمبر نوٹ کیا اور بہت ہی احتیاط سے تیمور کو اپنے سینے سے لگاتی چھپتی چھپاتی بس ہوٹل سے باہر نکلی اور پی سی او سے اس نمبر پر کال کرنے لگی۔ کال جا رہی تھی لیکن کال کوئی اٹھا نہیں رہا تھا۔ ہیلو، ابھی کال بند ہوتی کہ ایک بھاری مردانہ آواز کانوں سے ٹکرائی۔ السلام علیکم، میں عریشہ ہوں، وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی۔ کون عریشہ؟ وہی سخت گیر بھاری آواز۔ آپ زارون شاہ ہیں؟ عریشہ نے پہلے تصدیق کرنا چاہی۔ جی بولیے، آپ کا بیٹا میرے پاس ہے، عریشہ نے جلدی سے بولا۔ زارون کا دل دھک سے رہ گیا، اتنی جلدی اسے اس کا بیٹا مل جائے گا؟ زارون کو یقین نہ آیا۔ کہاں ہو تم؟ میں آپ کو ایڈریس بتا رہی ہوں، آپ پلیز اپنا بیٹا لے جائیں، میں نے اسے کڈنیپ نہیں کیا تھا، وہ نم لہجے میں بولی۔ ایڈریس بولو۔ زارون اس کی بات نظر انداز کرتا اس سے ایڈریس لیا۔ وہیں رہنا، میں آ رہا ہوں، کہیں غائب مت ہو جانا، سمجھی؟ وہ تھوڑا سختی سے بول گیا اور کال کاٹ دی۔ عجیب ہی بندہ ہے، اگر غائب ہی ہونا ہوتا تو کال کر کے ایڈریس کیوں بتاتی؟ وہ پی سی او سے باہر نکلی تو تیمور نے رونا مچا دیا۔ کیا ہوا بیٹا، رو کیوں رہے ہو؟ بس بابا پاس جانا ہے، وہ آنسو بہاتے بولا۔ رو مت بیٹا، تمہارے کھڑوس پاپا آ رہے ہیں تمہیں لینے، وہ منہ بناتے بولی۔ اس گول مرٹولو کو گود میں اٹھایا۔ یار ماشاءاللہ، آپ تو بہت ہیلتھی ہو، تم شاید میں ہی کچھ کمزور ہوں، تمہیں اٹھا ہی نہیں پا رہی۔ عریشہ اسے لیے ایک بڑے سے پتھر پر بیٹھی، سامنے ہی کراچی کا بہتا سمندر تھا، وہ اس کی من پسند جگہ تھی جہاں وہ اکثر آیا کرتی تھی، ابھی رش نہ ہونے کے برابر تھا۔ وہ اس بچے کو لیے ایک بڑے سے پتھر پر بیٹھی اور زارون شاہ کا انتظار کر رہی تھی کہ تبھی اپنے عقب سے قدموں کی چاپ سنتی وہ پلٹی۔ اسے لگا زارون شاہ آ گیا ہے، لیکن وہ تو اس کا کزن تھا، بلال، اس کے ماموں کا بیٹا۔ وہ یہاں کیسے پہنچا؟ وہ اس بچے کو گود میں لیے کھڑی ہوئی۔ بلال بھائی آپ؟ ہاں میں، اتنا حیران کیوں ہو رہی ہو؟ اصل میں مجھے احساس ہو گیا ہے کہ میں تمہیں لینے آیا ہوں، چلو میرے ساتھ، گھر چلتے ہیں، وہ مکاری سے بولا۔ گھر؟ کون سے گھر؟ میرا کوئی گھر نہیں، آپ پلیز جائیں یہاں سے۔ وہ اپنا رخ پھیر گئی، ان سے کسی بھی طرح کی ہمدردی کی توقع عریشہ نہیں کر سکتی تھی۔ کوئی مکاری چھپی ہوئی ہے، اتنا تو جان ہی گئی تھی۔ دیکھو میری بات سنو، میرے ساتھ چلو، اور یہ بچہ، یہ تو بہت پیارا بچہ ہے، بلکہ ایک کام کرو، اسے بھی ساتھ لے چلو۔ وہ اپنے 2 قدم آگے بڑھاتا تیمور کو اٹھانے کی کوشش کرتا، عریشہ نے ایک دم سے تیمور کو اپنے پیچھے چھپا لیا۔ خبردار، جو اس کو ہاتھ بھی لگانے کی کوشش کی تو دور رہیں اس سے، وہ اس پر غرائی تھی جیسے وہ بچہ کسی اور کا نہیں، اس کا سگا بیٹا ہو۔ اور سامنے کھڑا ایک بھیڑیا اس کی بات سن کر بلال قہقہہ لگا کر ہنس دیا۔ تم ہی تم کیا ہی لگتی ہو کہ تمہیں کیا ہی لگتا ہے کہ میں تمہارے پیچھے آیا ہوں؟ ارے بے وقوف، میں اس بچے کی وجہ سے آیا ہوں، اس بچے کو میرے حوالے کر دو، میں اسے اس کے باپ تک پہنچا دوں گا۔ بلال کی مکاری دیکھتے ہوئے عریشہ نے افسوس سے سر ہلایا۔ وہ جان گئی تھی کہ بلال بھی وہ ٹی وی میں ایڈ دیکھ کر انعام کی لالچ میں اس کے پیچھے آیا ہے۔ سبھی جانتے تھے کہ اداسی میں وہ یہاں آ کر بیٹھتی تھی، یہی وجہ تھی کہ بلال بھی وہاں بہت آسانی سے پہنچ گیا۔ اب عریشہ کو یہاں آنے پر پچھتاوا ہو رہا تھا۔ ہرگز نہیں، اس بچے کو آپ کے حوالے کر دوں؟ آپ اس قابل ہیں؟ آپ انسان کے روپ میں چھپے بھیڑیے ہیں، وہ غصے سے للکاری۔ بلال نے اس بچے کو اپنی طرف کھینچا اور عریشہ کو دھکا دیا۔ وہ بیلنس برقرار نہ رکھتے اس پتھر سے نیچے لڑکتی چلی گئی۔ وہ بچہ رونے لگا جبکہ بلال ایک طرف تھوکتا اپنے بچے کو اپنے ساتھ لیے وہاں سے نکل گیا۔ عریشہ کے ماتھے سے خون بہنے گیا، اسے بری طرح چکر آنے لگے تھے۔ آج صبح سے کچھ کھایا نہیں تھا، جو کچھ وہ لے سکی وہ اس بچے کو لے کر کھلا دیا اور اب بالکل نڈھال ہو چکی تھی۔ یا اللہ، اس بچے کی حفاظت فرما، اس کے باپ کو اس تک پہنچا دے۔ وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں جاتے بھی اسے اپنے لیے نہیں، اللہ سے اس بچے کی سلامتی کی دعا مانگ رہی تھی۔ زارون کتنی دیر سے اس لڑکی کو ساحل سمندر پر ڈھونڈ رہا تھا لیکن وہ اسے کہیں نہیں مل رہی تھی۔ اچانک اس کی نگاہ ایک بڑے سے پتھر پر جا ٹھہری جہاں ایک لڑکی اوندھے منہ گری ہوئی تھی۔ وہ بنا
1 منٹ کی دیری کی اس تک پہنچا، اس کا رخ سیدھا کرتے اپنی طرف کیا تو زارون کا دل دھک سے رہ گیا۔ یہ وہی لڑکی تھی جس کے پاس اس کا بیٹا تھا، اگر وہ یہی تھی تو اس کا بیٹا کہاں تھا؟ وہ اس کے چہرے پر تھپکیاں دیتے اسے ہوش دلانے لگا، لیکن وہ نیم بے ہوش ہوئی ہلکی سی آنکھیں ہی کھول پائی۔ میرا بیٹا کہاں ہے؟ وہ شخص بے چین ہوتا اس سے پوچھ رہا تھا۔ وہ شانی عریشہ سمجھ گئی کہ وہ اس بچے کا باپ ہے۔ وہ مزید کچھ بولتی کہ اس کی آنکھوں کے آگے پھر سے اندھیرا چھا گیا، اس کی گردن پیچھے کو ڈھلک گئی۔ پلیز اے آنکھیں کھولو۔ وہ اس کی باہوں میں بھرے اپنی گاڑی کی جانب تیز قدموں سے بھاگتا اسے بیک سیٹ پر لٹاتا وہ ڈرائیونگ سیٹ پر آیا اور گاڑی ہاسپٹل کی جانب موڑ گیا۔ اضطرابی کیفیت میں اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے وہ بار بار پیچھے مڑ کر اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو ابھی تک بے ہوشی میں تھی۔ یا اللہ کتنے امتحان لے گا، مجھے میرے بچے سے ملا دے، اسے اپنے امان میں رکھنا۔ وہ گاڑی ہاسپٹل کی پارکنگ ایریا میں روکتا ہوا فوراً سے اس لڑکی کو ہاسپٹل کے اندر لے بڑھا۔ اس کی سیکیورٹی گارڈز کی گاڑیاں بھی دور تھیں جو اسے کافی فاصلے پر تھیں۔ ہاسپٹل کے ارد گرد انہوں نے گھیرا ڈال لیا۔ زارون شاہ کو کون نہیں جانتا تھا، اس کی وجہ سے فوراً سے عریشہ کا ٹریٹمنٹ شروع ہوا۔ کیا ہوا، کچھ پتا چلا؟ اچانک سے ایس پی فارس نے آتے زارون سے پوچھا تو زارون نے اسے مختصر ساری بات بتا دی۔ اب اس لڑکی کو ہوش میں آئے گا تو ہی پتا چل سکے گا، فکر نہیں کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ فارس نے اسے حوصلہ دیا۔ کچھ ہی دیر میں عریشہ کو ہوش آیا تو اس کے سامنے زارون شاہ تھا۔ وہ بچہ! عریشہ ڈر کے اٹھ بیٹھی۔ کہاں ہے میرا بیٹا؟ زارون کے صبر کے بند ٹوٹنے لگے تھے۔ وہ بھی طیش کے عالم میں پوچھتا اس کی جانب 2 قدم بڑھاتا کہ ایس پی فارس نے اس کے بازو تھامے اسے روکا۔ اور وہ میرے پاس تھا۔ پر وہ بلال بھائی، کیا بکواس کر رہی ہو؟ صاف صاف بتاؤ میرا بیٹا کہاں ہے، ورنہ ابھی اسی وقت تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ زارون کا جارحانہ انداز میں بولتا عریشہ کو سہم آ گیا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، وہ بلال بھائی نے مجھ سے چھین لیا۔ عریشہ کی آنکھیں نم ہوئیں۔ زارون زچ ہوتے ہوئے ایس پی فارس کی جانب دیکھا۔ کہاں لے گیا وہ تیمور کو؟ اب کی بار سوال پوچھنے والا ایس پی فارس تھا۔ نہیں جانتی، لیکن ان کا گھر کا پتہ ہے، یقیناً وہ آپ کے بیٹے کو اپنے گھر لے گیا ہوگا، عریشہ نے جھٹ سے کہا اور فوراً سے اٹھتی کہ چکراتی سر کے ساتھ دوبارہ پیچھے گرنے لگی۔ پھر فوراً سے پہلے زارون نے اسی کمر میں ہاتھ ڈالے اس کو کھینچا کہ وہ سیدھی اس کے سینے سے جا لگی۔ اسی لمحے ڈاکٹر اندر داخل ہوئی۔ ارے آپ اٹھ کیوں گئی؟ آپ کو تو کینولا پاس ہو گئی ہے، ڈاکٹر ہادیہ فکر مندی سے کہتی آگے بڑھی کہ اس کا ہاتھ چیک کرنے لگی۔ زارون ایک دم سے بستر پر بٹھاتا پیچھے ہٹا۔ میں ٹھیک ہوں ڈاکٹر، پلیز مجھے جانا ہے، عریشہ نے منمناتے کہا۔ کہاں جانا ہے؟ ارے بی بی، ڈرپ تو پوری ہونے دو، ورنہ پھر چکرا کے گر جاؤ گی۔ اور کب سے کھانا نہیں کھایا؟ مسٹر زارون، آپ کی وائف۔ 1 منٹ، یہ میری وائف نہیں ہے۔ زارون فوراً ٹوک گیا۔ سوری بٹ یہ کافی ویک ہیں، شاید انہوں نے کافی وقت سے کچھ نہیں کھایا، انہیں کچھ کھلائیں پلائیں ورنہ یہ پھر سے بے ہوش ہو جائیں گی۔ وہ اپنی بات کہتے عریشہ کا بی پی چیک کرنے لگا۔ ابھی بھی بہت لو ہے آپ کا بی پی، نرس ان کے لیے جوس لائیں۔ زارون کی وجہ سے اسے خاصا پروٹوکول دیا جا رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، پلیز مجھے جانے دیں۔ مسٹر زارون، آپ کے بیٹے کی جان کو خطرہ ہے، وہ لوگ ظالم ہیں، پلیز ان سے اپنا بیٹا واپس لے آئیں۔ ابھی وہ اپنی بات مکمل کرتی کہ زارون کے موبائل پر ان نون نمبر سے کال آنے لگی۔ دوسری طرف کی بات سنتے ہی زارون کی رگیں بری طرح تنی تھیں۔ اگر بیٹے کی سلامتی چاہتے ہو تو 1 کروڑ کا بندوبست کرو۔ وہ کال کاٹ چکا تھا، اس کا رخ اب اس لڑکی کی جانب تھا۔ ہاں، وہ سامنے بیٹھی لڑکی اس کے شک کے دائرے میں آتی تھی، کیونکہ وہ بچہ تو اس کے پاس تھا اور اب بچہ اس کے بھائی کے پاس، اور 1 کروڑ کی ڈیمانڈ۔ وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ یہ لڑکی بھی اپنے بھائی کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور اب جان بوجھ کر یہاں بیٹھی ڈرامہ کر رہی ہے۔ نرس نے زبردستی اس کے ہونٹوں سے جوس کا گلاس لگایا تھا، جیسے اگلے پل زارون نے ہاتھ مارتے پرے پھینکا۔ عریشہ بری طرح گھبرا گئی۔ اور ریلیکس زارون، کیا ہو گیا ہے؟ فارس نے اسے سنبھالا۔ کیا ہو گیا ہے؟ زارون دھاڑا تھا۔ میرا بیٹا اس لڑکی کے بھائی کڈنیپ کر کے لے گیا ہے اور 1 کروڑ روپے کی ڈیمانڈ کر رہا ہے، اور میں یہاں اس کی بہن کی ذمہ داریاں کر رہا ہوں، لعنت ہے مجھ پر۔ زارون جس قدر ضبط سے بول سکتا تھا بولا، لیکن اس کی بات کو سنتے عریشہ کے آنسو حلق میں اتارے۔ افسوس سے اسے دیکھا، کل تک جو لڑکی خود بھوکی رہ کر اس شخص کے بیٹے کا خیال رکھ رہی تھی، اس کا بھوکا نہیں رہنے دیا، آج وہ شخص اسے ایسے سلوک کر رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی عریشہ کے آنسو گالوں پہ بہہ نکلے۔ ہمیشہ ہی کسی کے کیے کی سزا دوسروں کو بھگتنا پڑتی تھی۔ فارس، اسے کہو مجھے میرے بیٹے کا پتہ بتا دے، ورنہ میں اسے اور اس کے بھائی کو جان سے مار دوں گا۔
اس کے انداز جارحانہ تھے جسے دیکھتے عریشہ لرز گئی. صرف گھر کا ایڈریس جانتی ہو، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اچھا وہ تمہارا بھائی ہے اور تم صرف گھر کا ایڈریس جانتی ہو، کسے بیوقوف بنا رہی ہو؟ زارون کو اس پر رتی برابر یقین نہیں تھا. میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نہیں جانتی وہ آپ کے بیٹے کو کہاں لے کر گیا ہے. جھوٹ جھوٹ بول رہی ہو تم. پلیز زارون، بحث ختم کرو اور بی بی آپ چلیں ہمارے ساتھ، ہمیں بتائیں آپ اس کا ایڈریس، وہ کہاں رہتا ہے. اب فارس نے اچانک دونوں کو چپ کراتے ہوئے عریشہ سے مخاطب کرتے ہوئے کہا. عریشہ نے آنسو پوچھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا. ایک بار کینولا کھولو. کھینچ کر اپنے ہاتھ کی پشت سے نکالا کہ خون کی لکیر نمودار ہوئی. آپ کا خون. نرس نے گھبراتے ہوئے اس کے ہاتھ کی پشت پر روئی رکھی. میں ٹھیک ہوں. وہ اسے پیچھے کرتے اٹھ کھڑی ہوئی. زارون کو اس سارے ڈرامے ہی لگ رہے تھے. وہ ان کے ساتھ ہی بہت آرام سے دیوار کے سہارے چلتی باہر آئی. نہ ہی زارون نے اسے سہارا دیا اور نہ ہی فارس نے، لیکن انسانیت کے ناطے اس نے زارون کی کو چپ ہی رہنے کا اشارہ کیا تھا، ورنہ وہ جتنا آہستہ چل رہی تھی زارون کا خون کھول رہا تھا. باہر آتی وہ زارون کی گاڑی میں بیٹھی. تم اس کی ماموں کا ایڈریس پہ پہنچو، میں ابھی پولیس کی نفری لے کر تمہیں فالو کرتا. اینڈ پلیز یار دماغ کو ٹھنڈا رکھنا، تیمور تک پہنچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے. فارس نے عریشہ کی طرف اشارہ کرتے دھیرے سے کہا تو زارون سمجھتا ہوا ڈرائیونگ سیٹ پر آن بیٹھا اور گاڑی کے روٹ پر ڈالا. ایڈریس بتاؤ ماموں کا، وہ سرد لہجے میں بولا جبکہ عریشہ گاڑی کی پشت کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی اسے ماموں کے گھر کا ایڈریس بتانے لگی. اچانک سے وہ اسپیڈ تیز کر گیا کہ گاڑی جھٹکے سے مڑی. وہ بنا سیٹ بیلٹ پہنے بیٹھی تھی. اس سے پہلے کہ وہ اس کا سر ڈیش بورڈ پر جا لگتا زارون نے اس کے آگے ہاتھ رکھا اور اس کے پیچھے کی طرف پش کیا. عریشہ اسے بس دیکھتی چلی گئی. وہ کیا شخص تھا. کچھ ہی دیر بعد وہ ہاتھ ہٹا گیا. سیٹ بیلٹ باندھو. بنا اس کی طرف دیکھے وہ غصہ ضبط کرتے بولا تھا. عریشہ کے کانپتے ہاتھوں سے سیٹ بیلٹ لگائی. کچھ ہی دیر بعد بس عریشہ کے ماموں کے ایڈریس پر رک گئی تھی. اپنی گن نکالتا وہ اسے لوڈ کرنے لگا. عریشہ نے روکنا چاہتی تھی پر اس کے غصے کی وجہ سے ڈر کے کچھ بھی نہ بول پائی اور اس کے ساتھ ماموں کے گھر کے اندر داخل ہوئی. اسے دیکھتے ہی اس کی مامی کے ماتھے پر بل پڑ. پھر آ گئی منحوس، کیوں نہیں ہماری جان چھوڑ دیتی. اس کی مامی بنا کچھ سوچے سمجھے بولنا شروع ہو گئی تھی جبکہ عریشہ کے پیچھے کھڑے اس شخص کو دیکھتے فوراً چہرہ ڈھانپ گئی. وہ عدت میں تھی. انہیں بالآخر یاد آ ہی گیا تھا. ممانی جان میں واپس نہیں آئی، بس بلال بھائی کا بتا دیں وہ کہاں ہے. عریشہ کی بات پر مامی کو پتنگے لگ گئے. کیا کام ہے تجھے بلال سے اور کس حق سے پوچھ رہی ہے؟ دفع ہو جائے یہاں سے. وہ غضبناک ہوتے چلائیں اور عریشہ کو دھکا دیا. وہ پیچھے کھڑے زارون سے جا ٹکرائی. زارون اسے تھامتے فوراً تھام گیا جبکہ سامنے کھڑی عورت کو تو وہ اتنا سمجھ گیا تھا کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے اور گن نکالی. اس عورت کی کنپٹی پر رکھی کہ سیدھی طرح بتاؤ بلال کہاں ہے. گن دیکھ کر رضیہ بیگم کا تو سانس رک گیا. وہ صبح سے گھر نہیں آیا، پتہ نہیں وہ کہاں ہے. یہ نیچے کرو چل جائے گی. وہ گھبرا کے بولی تھی. لگتا ہے ایسے نہیں بتائیں گی. اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا فارس فوراً پولیس کے ساتھ اندر داخل ہوا. زارون رک جاؤ، قانون کو اپنے ہاتھ میں مت لو، ہمیں ہمارا کام کرنے دو. فارس نے اس کو پیچھے کیا. پولیس لے کر آئی ہے تو منحوس. تیرے ماموں کا گھر تھا یہ، تجھے پالا پوسا بڑا کیا اس دن کے لیے کہ تو ہمارے گھر پولیس لائے. مامی جان پھر سے زور زور سے بولنے لگی. آپ کے بیٹے نے ان کے بچے کو کڈنیپ کیا ہے. لالچی انسان ہے وہ. تھوڑی سی شرم نہیں آپ کے بیٹے میں؟ پر کہاں ہوگی بیٹا جو آپ کا ہے. عریشہ نے بھی بنا لحاظ کے خوب انہیں سنا دی. پر تیری اتنی جرت کہ تو زبان چلائے. ان کا ہاتھ اٹھا تھا جو عریشہ پر پڑنے سے پہلے لیڈی پولیس کانسٹیبل نے روک لیا. اے بی بی اپنے ہاتھ کنٹرول کر ورنہ یہی کاٹ کر پھینک دوں گی. مامی جان ڈر گئیں. پلیز سچ سچ بتا دو وہ کہاں ہے. اگر اس نے تیمور کو کچھ بھی کہا تو اسے سیدھا موت ملے گی اور اسے کوئی نہیں بچا سکے گا. فارس کی بات پر رضیہ بیگم نے تھوک نکلا. مجھے نہیں پتا، وہ صبح کا نکلا ہوا ہے، انہیں حراست میں لے لو. فارس نے لیڈی کانسٹیبل سے کہا. نہیں پلیز، یہ عدت میں ہے. عریشہ کے اندر کی اچھائی ان کے لیے ابھی بھی زندہ تھی. پھر وہ انہیں وہیں محصور کرتا ہوا پولیس کی نفری چھوڑتا باہر نکلا. اب کیا کیا جائے؟ فارس نے پرسوچ انداز میں کہا. مجھے میرا بچہ چاہیے فارس. کل سے وہ میری نظروں سے اوجھل ہے، نہ جانے کس حال میں ہوگا. زارون کا دل بری طرح سے بے چین ہو رہا تھا اور عریشہ اسے اس حال میں دیکھ کر خود کو ذمہ دار سمجھ رہی تھی. وہ گاڑی کی جانب بڑھ رہے تھے کہ عریشہ کے قدم وہیں تھم گئے. زارون نے پلٹ کر اسے دیکھا. وہ ٹھنڈ سے لرزتے ہوئے خود کے گرد باہوں کا حصار بنا کے زمین کو گھورے جا رہی تھی. زارون واپس پلٹ کر اس تک آیا تھا اور اس نے کلائی سے جکڑا. عریشہ نے سر اٹھاتے اسے دیکھا. تیز ہواؤں کے جھونکوں نے دونوں کو اپنی لپیٹ میں لیا. جب تک میرا بیٹا نہیں مل جاتا میرے ساتھ ہی رہو گی. بھروسہ نہیں ہے مجھے تم پر؟ وہ دانت چباتے ہوئے بولا. عریشہ کا دل تڑپ گیا. وہ اسے کلائی سے جکڑے اپنے ساتھ لے کے آگے بڑھا.
اف یار چپ کرواؤ اسے، دماغ گھما ڈالا ہے اس بچے نے۔ بلال نے باہر بالکنی میں کھڑے سگریٹ سلگائی اور موبائل پر کسی کو کال ملانے لگا، جبکہ اندر بیٹھی فاریہ نے منہ بنا کے اسے دیکھا۔ وہ اس کی منگیتر تھی، ایک بوڑھی ماں کے ساتھ رہتی تھی جو چلنے سے معذور تھی اور زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی، جس بنا پر اکثر راتوں کو وہ اپنی منگیتر کے پاس آ کر اچھا کوالٹی ٹائم اسپینڈ کر کے جایا کرتا تھا۔ اور ابھی بھی وہ چھوٹے بچے کے لیے فاریہ کے پاس آیا تھا، کیونکہ اس کے علاوہ اور اسے کوئی جگہ سیف نہیں لگی تھی جہاں وہ اس بچے کو لے کر جاتا۔ صبح جب اس نے ٹی وی پر مسلسل چلتی نیوز دیکھی تو اس کے دماغ میں جھماکہ ہوا۔ اس نے عریشہ کو ڈھونڈنے کا ارادہ کیا۔ بہت زیادہ ڈھونڈنے کے بعد اسے یاد آیا کہ وہ اکثر سمندر کی طرف جاتی ہے، اور پھر وہ اسی طرف پہنچا اور اس کا اندازہ درست نکلا۔ اس سے بچہ لے کر وہ وہاں سے فرار ہو گیا، اور اس کے بعد اس نے اس بچے کے باپ سے 1 کروڑ روپے کی ڈیمانڈ کی۔ وہ جانتا تھا امیر باپ کا بیٹا ہے، اگر ٹی وی پر 10 لاکھ کا انعام دینے کا اعلان کر سکتا ہے تو جب اسے پتہ چلے گا کہ اس کے بیٹے کی جان کو خطرہ ہے تو وہ خود بخود 1 کروڑ روپے بھی دے گا۔ یار اسے چپ کراؤ، میرا دماغ گھما کے رکھ دیا ہے اس نے۔ تیمور مسلسل روئے جا رہا تھا۔ 2 دن سے وہ اپنے باپ کے پاس نہیں گیا تھا، اپنے باپ کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا تھا۔ اب اسے تیز بخار ہو رہا تھا۔ وہ مسلسل روتا ہوا چڑچڑا پن دکھا رہا تھا جسے چپ کرواؤ شانی، مجھے یہ بھی تو بتا دو کہ میرا خیال ہے اس بچے کو بھوک لگی ہے، تم اسے دیکھو، میں اس کے لیے کچھ کھانے کے لیے لاتی ہوں۔ فاریہ کو اس بچے پہ ترس آنے لگا تھا۔ یار ساتھ لے جاؤ اسے، مجھے مت تنگ کرو۔ وہ سگریٹ کو جوتے کے نیچے مسلتا ہوا فاریہ سے بولا۔ فاریہ نے افسوس سے سر نفی میں ہلایا۔ تیمور کو گود میں اٹھائے ہوئے وہ کچن کی جانب رخ کیا اور جلدی سے اس کے لیے فرائز بنائے کے دے تاکہ وہ کھائے، اور تھوڑی دیر میں وہ چپ ہو گیا۔ اس نے بھی چڑچڑے پن سے کھاتے ماریہ کو خوب تنگ کیا۔ نہ جانے کس کا بچہ اٹھا لایا ہے یہ شخص، اتنا سنگ دل کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی ماں باپ تو تڑپ رہے ہوں گے۔ ماریہ نے تیمور کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے سوچا۔ تیمور اب اس کی گود میں بیٹھا اونگنے لگا تھا۔ فاریہ اس سے لیے واپس اندر آئی اور بستر پر لٹا دیا۔ تھوڑی دیر میں وہ نیند کی آغوش میں جا چکا تھا، لیکن سوتے ہوئے بھی وہ ہچکیاں بھر رہا تھا اور فاریہ اسے یوں دیکھ کر بھی دکھی ہو رہی تھی۔ سو گیا، شکر ہے 1 منٹ جو چپ ہوا ہو، بلال نے اندر آتے نحوست سے کہا۔ دانی یہ بچہ کس کا ہے، کہاں سے اٹھا لائے ہو؟ فاریہ نے پھر سے اپنا سوال دہرایا۔ مجھے ملا ہے، راستہ بھٹک گیا ہے، خیر پتہ چل جائے گا۔ اس کے باپ کو کچھ دیر تک وہ لینے آئے گا اپنا بچہ۔ مزید کوئی سوال مت کرنا، تم اس کا خیال رکھو، میں تھوڑی دیر میں واپس آتا ہوں۔ وہ اسے بولتا ہوا باہر نکل گیا، جبکہ فاریہ کا دل ہی نہیں مانا کہ یہ سچ بول رہا ہے۔ وہ مل جائے گا نا؟ مسکان کی روتی آواز سنتے فارس نے اپنا ماتھا مسلا۔ تم رونا تو بند کرو اور اللہ سے دعا کرو، اللہ اچھا کرے گا۔ مسکان فارس کے نکاح میں تھی، لیکن اس نے یہ نکاح صرف بھائی کی خواہش پہ کیا تھا، ورنہ وہ فارس کے ساتھ یہ تعلق نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ اور زارون نے بھی فارس کی محبت کی وجہ سے یہ قدم اٹھایا، کیونکہ وہ جانتا تھا فارس میچور ہے اور اس کی بہن جذباتی، ایسے میں فارس اسے اچھے سے سنبھال لے گا، اور سب سے بڑھ کر وہ اس سے محبت کرتا تھا تو اس کی ہر بری بات کو بھی برداشت کر لیتا۔ محبت کرنے والوں کو یہی تو شیوا ہوتا ہے۔ پر زارون نے 3 ماہ گزرنے کے بعد بھی مسکان کے ساتھ کوئی زور زبردستی نہ کی تھی کہ فارس کے ساتھ رخصتی ہو۔ زارون فارس کو بھی صاف الفاظوں میں بتا دیا تھا کہ جب تک مسکان نہیں چاہے گی رخصتی نہیں ہوگی۔ وہ مان بھی گیا، اور ان 3 ماہ میں نہ اس کے گھر گیا نہ مسکان سے کوئی رابطہ کیا، اور آج اس کا فون اتنے عرصے میں پہلی بار، اور اس کو یوں رونا فارس کو اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اب اس کی وجہ سے میں آج بھائی میری وجہ سے تکلیف میں ہے، پلیز ان کا بیٹا ڈھونڈ دے۔ آپ تو پولیس والے نہ ہیں، آپ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ وہ بالکل بچوں کی طرح بیہیو کر رہی تھی۔ فکر نہیں کرو، میں زارون کے ساتھ ہی ہوں اور جلدی تیمور مل جائے گا۔ سچی نا؟ آپ ڈھونڈ دیں گے نا اس سے؟ مسکان نے پرجوش انداز میں بولا۔ پریشان نہ ہو، وہ بس اتنا ہی کہہ سکا۔ کب فری ہوا تھا اس سے جو اب اس کی منکوحہ تھی، اس سے 10-12 سال چھوٹی تھی، اور اس کے لیے چھوٹی سی پرنسس تھی، اور اس پرنسس کے ناز نخرے اٹھانا چاہتا تھا، پر یہ پرنسس ابھی اپنے پرنس کے پاس آنے کو تیار نہ تھی۔ اس لیے فارس بمشکل ہی خود پر ضبط کیے اس کی باتوں کو نپے تلے جواب دے رہا تھا۔ وہ اللہ حافظ کہتا کال بند کر چکی تھی۔ فارس نے عریشہ کی حالت دیکھی، اس پر ترس کھاتے اسے راستے میں ہی کچھ کھلا دیا تھا، ورنہ کوئی بعید نہیں تھی کہ وہ وہیں کہیں گر کر بے ہوش ہو جاتی۔ البتہ زارون کے ساتھ مل کر وہ پلاننگ کر رہا تھا، جبکہ عریشہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی آنکھیں موندے ہوئے تھی، لیکن تھکن ایسی تھی جیسے کب سے سوئی نہ ہو، اور دماغ تھا کہ سو ہی نہیں رہا تھا، بس وہ بچہ آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ اعصاب بھاری ہوتے محسوس ہو رہے تھے کہ اچانک اس کے دماغ میں کچھ جھماکا سا ہوا۔ ایک جگہ ہے وہ جہاں بلال بھائی جا سکتے ہیں۔ اس کی بات پر وہ دونوں چونکے۔ اس نے منگیتر ہے
فاریہ، شاید وہ وہاں گئے ہوں، مجھے ان کے گھر کا ایڈریس پتہ ہے، عریشہ پرجوش ہوتے بولی، اور زارون نے گاڑی اس کے بتائے گئے ایڈریس کی جانب موڑی۔ پر راستے میں فارس اتر گیا اور اپنی پولیس کی وین کی طرف بڑھا۔ پولیس کی نفری اس کے ساتھ ساتھ تھی تاکہ تم آگے بیٹھو زارون۔ اس کو پیچھے بیٹھنا پتہ نہیں کیوں برا فیل ہو رہا تھا، تو عریشہ آگے آ کر بیٹھ گئی۔ راستے پر خاموشی رہی، پھر دل سے دعائیں کر رہی تھی کہ وہ بچہ وہی ہو۔ فاریہ کے گھر کے پاس گاڑی روکی اور گن نکالتے ہوئے نیچے اترا۔ عریشہ بھی اس کے ساتھ ہی فاریہ کے دروازے تک پہنچی۔ کون ہے؟ دستک پر فاریہ نے نیند سے بوجھل آواز میں پوچھا۔ عریشہ نے ایک نظر زارون کو دیکھا، پھر بند دروازے کو۔ میں ہوں فاریہ بھابھی، دروازہ کھولیں، عریشہ نے تھوک نکلتے ہوئے کہا، اور اگلے ہی پل دروازہ کھل گیا۔ سامنے ہی فاریہ تھی۔ عریشہ تم؟ اس وقت فاریہ حیران ہوئی، جبکہ زارون کا صبر اب جواب دے گیا تھا۔ وہ دروازے کا دوسرا پٹ کھولتا اندر گھس گیا۔ یہ کون ہے؟ اور یوں اندر؟ فاریہ بھابھی، کیا بلال بھائی یہاں آئے تھے کسی چھوٹے بچے کو لے کر؟ عریشہ کی بات پر وہ اس کی طرف مڑی۔ ہاں، لیکن آپ لوگ اس کی بات پر زارون کے قدم تھمے۔ کہاں ہے وہ بچہ؟ زارون کی بے چینی دیدنی تھی۔ فاریہ نے کمرے کی جانب اشارہ کیا۔ وہ دونوں دیوانہ وار اس کمرے کی جانب بھاگے جہاں بستر کے بیچ میں تیمور گہری نیند سویا ہوا تھا۔ دونوں ہی کی آنکھیں آنسو سے بھر گئی۔ اپنے بچے کو سامنے پا کر زارون کی بے چین دل کو قرار آ گیا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر تیمور کے گال کو پیار سے چھوا اور اس کے ماتھے پر لب رکھے دھیرے سے اسے اپنی طرف کھینچتے اپنی گود میں بھرا۔ آپ کہاں لے کے؟ فاریہ الجھی۔ بھابھی، یہ ان کا بچہ ہے اور بلال بھائی سے زبردستی یہاں کڈنیپ کر کے لے آئے ہیں آپ۔ اچھا، تو پہنچ گئی یہاں تو؟ اچانک بلال بھی وہاں آ دھمکا۔ اس چھوٹے سے صحن میں عریشہ کے مقابلہ ہے۔ اس کے پیچھے زارون کو دیکھ کر بلال نے لب بھیجے۔ یہ بچہ میرے حوالے کر دو ورنہ اس کا تاوان کی رقم مجھے دو۔ بلال کی گن کا رخ زارون کی جانب تھا۔ گن زارون کے ہاتھ میں بھی تھی۔ اس نے ایک ہاتھ سے بیٹے کو اٹھایا ہوا تھا جبکہ دوسرے ہاتھ میں گن تھامے بلال کے دل کا نشانہ بنا لیا تھا۔ پلیز بلال بھائی، بس کرتے ہیں، انہیں جانے دیں۔ کیوں اپنی جان کے دشمن؟ بکواس بند کر۔ اور نہیں ہوں میں تیرا بھائی، ہٹ سائڈ سے۔ تو وہ ذرا سا آگے ہوتے عریشہ کو زوردار دھکا دیتا گرا چکا تھا۔ عریشہ کی ایک چیخ بلند ہوئی تھی، تبھی فارس پولیس نفری کے ساتھ اندر داخل ہوتا ہے اور بلال کو اریسٹ کر گیا۔ میں دیکھ لوں گا تم سب کو۔ پولیس اسے لے جا چکی تھی اور زارون نے سوئے ہوئے تیمور کو فارس کے حوالے کیا اور خود عریشہ کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھتا اسے دیکھنے لگا۔ اگر اس کا بیٹا اس کے پاس تھا تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ لڑکی تھی جس نے ذرا بھی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس کی مدد کی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ اس کے لہجے میں پہلی بار نرمی محسوس کرتے عریشہ نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ اپنی کلائی تھامے بازو ضد کرتی اسبات میں سر ہلا گئی اور بمشکل کھڑی ہوتی لڑکھڑائی کہ بے اختیار زارون نے اس کی کمر پر ہاتھ ڈالا، اسے تھام لیا۔ پل بھر کو دونوں کی نگاہوں کا تصادم ہوا۔ زارون کی گرفت سے خود کو چھڑاتے وہ فاریہ کی جانب بڑھی۔ بھابھی، اتنی رات گیا آپ کو تکلیف دی، اس کے لیے معذرت۔ وہ اتنی عجیب لڑکی تھی۔ زارون بھی اس کے پیچھے گھر سے نکلا۔ فارس نے تیمور کو لیا، زارون کی گاڑی کے پاس ہی کھڑا تھا۔ زارون نے اس کے پاس جاتے تیمور کو واپس اپنی گود میں بھرا جبکہ عریشہ دور کھڑی رہی، منظر دیکھنے لگی۔ زارون، تمہیں نہیں لگتا کہ اس لڑکی کی مدد کرنی چاہیے؟ آئی تھنک اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں، ورنہ یوں ہمارے ساتھ اس طرح نہ آتی۔ فارس کی بات پر زارون نے ایک نظر عریشہ کو دیکھا۔ فارس اس کی جانب بڑھ گیا۔ آپ کو کہاں چھوڑنا ہے؟ تو ڈراپ کر دیتے ہیں، فارس نے دھیمی اور ادب کے دائرے میں پوچھا۔ نہیں شکریہ، میں چلی جاؤں گی، بس میرا بیگ دے دیں جو ان کی گاڑی میں ہے۔ اتنی رات کو اکیلی کہاں جائیں گی؟ آئیں، ہمارے ساتھ بھروسہ کر سکتی ہیں۔ فارس کی بات پر وہ مدھم سا مسکرائی۔ بھروسہ تھا تو ہی یہاں تک آ گئی آپ لوگوں کے ساتھ، بس انہیں ان کا بچہ مل گیا، ایک بوجھ سے رکھ گیا ہے دل سے۔ آپ میرا بیگ دے دیں پلیز۔ عریشہ کی باتیں وہ پلٹ کر زارون کی طرف آتا اس کی گاڑی سے بیگ نکالنے لگا۔ وہ آئی نہیں؟ زارون کے ماتھے پر بل پڑے۔ تم نے پکارا اسے؟ فارس نے اسے گھورا۔ اس سے کہو گاڑی میں آ کے بیٹھے۔ زارون اپنے ایٹیٹیوڈ میں ڈرائیونگ سیٹ پر جا بیٹھا جبکہ تیمور اس کی گود میں تھا۔ فارس نے عریشہ کو سمجھا بجھا کر اسی گاڑی میں بٹھایا۔ ڈونٹ وری، بس دماغ کا سر پھرایا اور زبان کا کڑوا لیکن دل کا صاف ہے، فارس نے دھیرے سے کہا۔ پیچھے اور رہ کیا جاتا ہے؟ وہ بھی دھیرے سے منمنائی جبکہ فارس اور زارون آپس میں باتیں کرتے ہوئے کہا۔ اب ٹیک کیئر کہہ چکے تھے۔ زارون نے گاڑی آگے بڑھائی۔ آپ تیمور کو مجھے دے دیں، آرام سے گاڑی چلا لیں۔ تیمور اسی گود میں بے چین ہو رہا تھا۔ زارون نے ایک نظر تیمور کو دیکھتے اسے عریشہ کی گود میں دے دیا اور خود خاموشی سے ڈرائیونگ کرنے لگا۔ آپ کو پتہ ہے آپ کا بچہ جب جب رویا اس نے بابا بابا کہا جبکہ اتنے بچے تو روتے ہوئے ماما ماما کہتے ہیں۔ عریشہ نے تیمور کو اچھے سے گود میں لیا، اس کے ماتھے پر لب رکھے زارون سے کہا۔ زارون نے لب بھیجتے کہا، اس کی ماما اس دنیا میں نہیں ہے۔ زارون کی سرد آواز سنتے عریشہ کا دل بری طرح پسیجا۔ اسے تیمور کو دیکھتے اس کے ہاتھ سے بال پیچھے کیے اور بے اختیار اس کے گال پہ لب رکھے۔ آئی ایم سوری، مجھے نہیں پتا تھا۔ اس کو حقیقتاً دکھ ہوا۔ اتنے میں اپنے گھر کا ایڈریس بتائیں، وہ بے تاثر لہجے میں بولا۔ میرا کوئی گھر نہیں ہے، آپ مجھے کسی دارالامان میں چھوڑ دیں۔ عریشہ کا لہجہ اب بھی نرم تھا۔ اس کی بات پر ایک پل کو زارون اسے دیکھے گیا۔ ماں باپ کی ڈیتھ ہو گئی ہے، ماموں جان کے گھر رہتی تھی اور 2 دن پہلے ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی، مامی جان نے گھر سے نکال دیا۔ عریشہ نے اینڈ پر مسکرا کر اس کی جانب دیکھا اور پھر
آپ کے بیٹے سے ٹکرائی۔ زارون خاموش رہا، اس کے دل نہ چاہا اسے دارالامان چھوڑنے کا، اور پھر اسے اپنے گھر لے آیا۔ آپ مجھے یہاں سے تھوڑا گھبرا گئی تھی، وہ میرا گھر ہے، جب تک آپ کے لیے کوئی صحیح ٹھکانے کا بندوبست نہیں ہو جاتا آپ یہیں رہیں۔ وہ نیچے اترتا، تیمور کو اس کی گود سے لیتے اسے بتا رہا تھا۔ اس کے ساتھ اندر آئی تھی، سامنے ایک لڑکی بیٹھی دکھائی دی، وہ بھاگتی ہوئی زارون کی جانب لپکی۔ تیمور تیمور مل گیا، اللہ تیرا شکر ہے۔ وہ زارون کے سامنے روتے ہوئے چھوٹی بچی لگ رہی تھی۔ زارون نے اسے گلے سے لگایا، اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ فکر نہیں کرو، ٹھیک ہے۔ وہ اسے روم میں لے جا رہا تھا۔ تم انہیں گیسٹ روم میں ٹھہراؤ، آ کر بات کرتا ہوں۔ زارون اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ آپ کون ہیں؟ مسکان حیرانگی سے عریشہ کو دیکھنے لگی۔ عریشہ کو اپنی پوزیشن آکورڈ سی لگی، کیا بول کر اپنا تعارف کرواتی۔ اس کی کوشش کسی طرح زارون نے اس کی ساری مشکل آسان کر دی، اس کا اچھے سے تعارف کروایا۔ اس کی کوشش کسی طرح مسکان نے اس کا شکر ادا کیا، اسے گیسٹ روم میں ٹھہرایا، اور وہ خوش تھی کہ لیکن کچھ حد تک مطمئن ہو گئی تھی۔ اسے زارون کے گھر رہتے 1 مہینہ ہو چلا تھا، اور اس 1 ماہ میں وہ مسکان اور تیمور کے ساتھ بہت زیادہ گھل مل گئی تھی۔ اس کے 1 ماہ کے دوران عریشہ نے 2 بار جانے کا کہا، پر زارون نہیں مانا۔ اس کا بیٹا تیمور اس کے سنگ بہت خوش تھا، اور زارون نے کچھ سوچتے ہوئے فارس سے مشورہ کیا کہ وہ عریشہ کو تیمور کی کیئر ٹیکر بنانا چاہتا ہے، اس کی کیا رائے ہے؟ فارس نے حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ کیئر ٹیکر کے بجائے اگر اسے تم تیمور کی مما بنا دو تو زیادہ اچھا رہے گا۔ کیئر ٹیکر تو کبھی بھی جاب چھوڑ کر جا سکتی ہے، لیکن اگر نکاح کر لوگے تو ساری زندگی تیمور کو سنبھال لیتی، اور میں نے بھی دیکھا ہے اس لڑکی کی آنکھوں میں تیمور کے لیے سچی محبت۔ بہت کم ایسے نایاب لوگ ہوتے ہیں دنیا میں جو کسی کی اولاد کے درد کو اپنا درد سمجھتے ہیں، اور جو لڑکی خود بھوکی رہ کر کسی دوسرے کے بچے کا پیٹ پالے وہ فرشتہ صفت ہی ہوتی ہے۔ اس دور میں تو میرے بھائی ہوش کے ناخن لو اس لڑکی کو اپنا لو، تاکہ تمہاری بیٹے کو ایک ماں بن کر پالے، نہ کہ آیا۔ فارس کی باتوں پر زارون سوچ میں پڑ گیا۔ وہ مجھے صرف تیمور کے لیے چاہیے، اور اس کو بیوی کے حقوق نہیں دے سکتا۔ زارون اپنے دل کی ہر بات فارس سے کرتا تھا، اب بھی بول دیا، یہ بات کی باتیں ہیں، ابھی تم تیمور کو سوچو صرف۔ فارس کی بات پر زارون کو دم لگا، اور پھر اس دن اس نے عریشہ سے بات کرتے اسے آفر دی۔ کچھ پل تو وہ سکتے میں رہ گئی، اسے زارون سے نکاح کر کے تیمور کی مما بننا تھا، زارون کی بیوی نہیں۔ اسے رہنے کو در ٹھکانہ مل جانا تھا، اور اس حق مہر میں وہ اسے 50 لاکھ اور ایک بنگلہ دینے کا ارادہ بھی ظاہر کر چکا تھا۔ عریشہ کو پیسوں کا لالچ کبھی نہیں رہا تھا، اس نے اس سب سے منع کر دیا، صرف نکاح کر کے وہ تیمور کی مما بن کر ساری زندگی یہاں رہنے کو تیار ہو گئی تھی۔ اس کی ہاں کے بعد زارون نے بہت سادگی سے اس سے نکاح کر لیا۔ مسکان اسے بھابھی بنا کے بہت خوش تھی۔ فارس کا جی چاہا لگے ہاتھ وہ مسکان کی رخصتی بھی لے لے، لیکن وعدہ کر چکا تھا جب تک مسکان نہ چاہتی وہ بھی نہ بول سکتا تھا۔ حالانکہ 30 سال کا ہونے والا تھا، جوان جذبات جوش مارتے وہ خود بے قابو کر لیتا، اور زارون اور عریشہ کے نکاح کے دوران مسکان کی طرف دیکھا تک نہیں، جو مسکان کو بری طرح چبھا۔ وہ اس کے لیے خاص تیار ہوئی تھی، اور اسے ایک سرسری سی نگاہ بھی نہیں ڈالی تھی، اور وہ سب غصہ اور چڑچڑی ہو رہی تھی۔ سب مہمان جانے کے بعد فارس نے بھی جانے کی اجازت طلب کی، تو زارون نے اسے گلے سے لگایا۔ دوست ہو تو فارس جیسا، جس نے ہمیشہ ہر موقع پہ زارون کا ساتھ دیا، اسے سمجھا کر اور ایک اچھی دوست کی طرح اچھا مشورہ دیا، عریشہ کو اس کی زندگی میں شامل کیا۔ فارس اسے مبارکباد دیتا خاموشی سے وہاں سے نکلا کہ اچانک ہی مسکان نے اس کا راستہ روکا۔ فارس نے اس کا کھلا چہرہ دیکھا تو ایک ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ بنا ملے بنا بات کیے ایسے جا سکتے ہیں آپ؟ فارس وہ منہ بناتی تڑخی تھی۔ تمہیں ضرورت ہے؟ الٹا وہ سوال کر گیا، تو مسکان نے دانت کچکچا کر اسے دیکھا، اور اگلے ہی لمحے وہ اسے کلائی سے تھامے اپنے کمرے کی جانب لیے بڑھی۔ وہ مضبوط جسامت کا حامل مرد اس چھوٹی سی لڑکی کے ساتھ چلتا چلا گیا۔ اپنے کمرے میں لے جاتے اس نے دروازہ لاک کیا۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ کیا کروں میں کہ میں آپ کو نظر آؤں؟ اگر اچھی نہیں لگتی تھی تو نکاح کیوں کیا؟ وہ نروٹھے انداز میں پوچھتی، بہت اپنی سی لگی۔ کس کمبخت نے کہا کہ اچھی نہیں لگتی؟ وہ اچانک ہی اسی کمر کے گرد حصار باندھ گیا کہ مسکان کا دل تھم سا گیا۔ ایس پی، اب کی بار وہ اس کا نام نہ لے سکی۔ جی ایس پی کی منسٹر، وہ اس کے ماتھے پر لب رکھتا محبت کی پہلی مہر ثبت کر گیا۔ وہ جس طرح سے اس کے قریب آئی تھی، فارس کا روم روم سرشار ہوا تھا۔ رخصتی چاہتا ہوں، اجازت دو تو زارون سے بات کروں۔ وہ اسے سینے سے لگاتا ہے، اور وہ مدھم سرگوشی میں بولتا، اسے کان کی لو کو چوم گیا۔ اس کی بات بھی مسکان نے شرمیلی مسکان کے ساتھ چہرہ اس کے سینے میں چھپایا، جس پر فارس نے اس کا جواب سمجھتے دل ہی دل میں رب کا شکر ادا کیا کہ چلو اس کی سمجھ دل کی رانی سمجھی تو سچی۔ 1 منٹ، کہاں جا رہی ہو؟ تیمور کو سلا کر روم کے باہر جانے لگی کہ زارون کی بات پر رکی۔ جی اپنے روم میں۔ وہ نظریں جھکائے بولی، کس کی اجازت سے؟ وہ اس کے پاس آتا پوچھ رہا تھا۔ مطلب مجھے وہیں سونا ہے نا؟ وہ تھوڑا حیران
ہوئی، ہرگز نہیں۔ وہ فوراً نفی کر گیا، بیوی ہو اب میرے تو اس روم میں سوگی۔ وہ اپنی کہتا پلٹا، پر آپ نے تو نکاح مجھ سے تیمور کی ماما بنانے کا تک کیا ہے، بیوی بنانے کے لیے۔ اب تو مجھے بتائیے کہ میں نے نکاح کیوں کیا ہے۔ وہ واپس اس کی طرف پلٹا، وہ صحن کے دروازے کے ساتھ جا لگی اور سر نفی میں ہلایا۔ زارون خود پر قابو پاتے گہرا سانس بھرا۔ دیکھو جتنا کہوں اتنا کرو، بحث مت کرو۔ وہ ماتھا مسلتا بولا، اوکے۔ وہ فوراً سے کاؤچ کی جانب بڑھی تو زارون کا دماغ پھر سے گھوما۔ ایک تو وہ فارس کی بات مان کر اپنے دل کی سنتا، اس لڑکی کو بیوی کا درجہ بھی دینے کی خواہش رکھ رہا تھا، کیونکہ وہ قیامت کے دن اللہ کے آگے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا تھا۔ سارا کی ڈیتھ کے بعد وہ ایک ہول میں بند ہو گیا تھا، پر اس لڑکی نے زارون کو پھر سے زندگی کی طرف راغب کیا تھا۔ اس کے بیٹے کو دل سے چاہا تھا۔ اس نے 1 ماہ میں وہ یہ سب دیکھ چکا تھا، پھر کیسے وہ سب کے اس کے فرائض سے دستبردار ہو جاتا۔ بیڈ پر آ کر تیمور کو ایک کس کرتے ہیں وہ خود بیڈ کی جانب بڑھا، اسے بھی بلا گیا۔ وہاں کیوں، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ تیمور کے چھوٹے سے بیڈ کے پاس سے وہ کاؤچ پر ٹک گئی۔ خود آؤ گی یا اٹھا کر لاؤں؟ اس کی دھمکی کارگر ثابت ہوئی۔ وہ فوراً بیڈ کی جانب بڑھی، بالکل کنارے پر جا لگی۔ زارون نے ساری لائٹس آف کر دیں اور زیرو کا بلب آن کر دیا، اور بہت دھیرے سے وہ عریشہ کی طرف رخ کر کے اس کے پیچھے ہی اپنے حصار میں لے گیا۔ عریشہ کا دل دھک سے رہ گیا، اسے سب خواب لگ رہا تھا۔ عریشہ نے اس کا بھاری ہاتھ اپنے پیٹ پہ گرد میں لپٹا دیکھا تو سانس حلق میں اٹک گئی، جو اگلے لمحے زارون کے لبوں کا لمس اپنی گردن کی بیک سائڈ پر محسوس کرتے وہ بالکل ساکت ہوئی۔ دھیرے دھیرے اس کے لمس کی بوچھار بڑھتی جا رہی تھی۔ عریشہ نے گہرا سانس بھرتی اس کی جانب رخ کرتی اسے دیکھنے کی کوشش کرنے لگی کہ اگلے پل وہ اس کے نرم و نازک لبوں کو اپنی گرفت میں لے گیا۔ اس کی سانسوں کو انہیل کرتا وہ اسے بے بس کر گیا۔ میں ہمارا رشتہ مکمل کرنا چاہتا ہوں عریشہ، دل سے اس رشتے کو نبھانا چاہتا ہوں، کیا میرا ساتھ دو گی؟ اچانک سے کیسے بدل گیا عریشہ کی سمجھ نہ آیا، لیکن یہ بدلاؤ اسے اچھا لگا تھا۔ چہرے کو دھیمی مسکان نے چھوا تو پلکیں عارض پر سجدہ زیر ہوئی۔ اس کی مسکان پر زارون کا اپنا جواب مل گیا تھا۔ اس نے بہت ہی نرمی سے اس نازک کی لڑکی کو سمیٹا تھا، جس نے زندگی بھر ٹھوکریں کھائی تھی، اور آج اللہ نے اسے ایک حسین اور خوبصورت انعام سے نوازا تھا۔ یو نو یو لکی فار می، تم جب سے میری لائف میں آئی ہو سب بہت اچھا ہوتا جا رہا ہے۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھ کر آنکھیں موندے ہوئے تھی۔ اس کی بات پر وہ ذرا سا سر اونچا کرتے اسے دیکھا۔ اچھا وہ کیسے؟ دیکھو نا، پہلے تم تیمور واپس مل گیا، پھر کل نکاح تھا، اور مجھے ایک بہت بڑا پروجیکٹ ملا۔ مبارک ہو۔ وہ خوش ہوئی۔ اب جلدی سے مجھے دوبارہ بابا بھی بنا دو۔ وہ اس کی بات پر سایہ فگن ہوتا، عریشہ تو اس کا یہ سافٹ کارنر دیکھ کر حیران رہ گئی تھی کہ اچانک وہ جنونی ہوتا اس میں جھکتا چلا گیا، اور عریشہ نے دل کی رضامندی سے اپنا آپ اپنے شوہر کو سونپ دیا۔ دونوں نے رب کی خوشنودی کے لیے ایک دوسرے کو اپنا لیا تھا۔